نصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حاميم المؤمن إليه المصير وآية الكرسي حين يصبح حفظ بهما حتى يمسي ومن قرأ بهما حين يمسي حفظ بهما حتى يصبح رواه الترمذي والدارمي وقال الترمذي هذا حديث غريب۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح کے وقت سورہ حامیم مؤمن الیہ المصیر تک اور آیت الکرسی پڑھ لیا کرے تو شام تک اس کی حفاظت کی جائے گی، اور جو ان دونوں کو شام کے وقت پڑھ لیا کرے تو صبح تک اس کی حفاظت ہوگی۔ اس کو امام ترمذی نے، امام دارمی اور امام ترمذی نے نقل کیا ہے۔ یہ سورۃ المؤمن کی پہلی آیات مقدسات ہیں۔ حمیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ھو الیہ المصیر، یہ اور 7 آیت الکرسی۔ اگر کوئی بندہ یہ تلاوت کرتا ہے، جس کا ترجمہ یہ کتاب اتارنا ہے اللہ کی طرف سے، جو عزت والا، علم والا، گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا، سخت عذاب کرنے والا، بڑے انعام والا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور اسی کی طرف پھرنا ہے، اور یہ بندہ پڑھے، یہاں تک پڑھے اور جو آیت الکرسی پڑھ لیا کرے تو اللہ وحدہ لا شریک صبح فجر سے لے کر مغرب تک اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ یہ وظیفہ بتایا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ٹھیک ہے جی۔ میری یہ کوشش ہوتی ہے، میں اگر کسی ساتھی کو کوئی وظیفہ بتاؤں، کوئی عمل بتاؤں تو وہ بتاؤں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہو۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے، ایک تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کا اثر آ جاتا ہے بیچ میں، دوسرا پھر ان سے زیادہ کوئی سونا وظیفہ بتا ہی نہیں سکتا۔ میں کہوں جو پیر صاحب، غوث پاک، یہ جتنے بھی وظیفے بتائیں گے ان کے اپنے بتائے ہوئے ہیں۔ میں کائنات عالم میں سب سے بڑا عظمت والا، شان والا اپنے نبی کو سمجھتا ہوں، میرے نبی کی بات کیا ہے۔ اس کے بعد آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ شام کو یعنی مغرب کے وقت یہ پڑھ لے گا وہ اللہ کی امان میں، حفظ میں رہے گا، شیطان، جادو، دوسری دنیاوی آفتیں اس تک انشاءاللہ تعالی العزیز نہ پہنچ سکیں گی۔ اور خیال رہے، ہاں یہ بات بڑی اہم ہے، جتنے بھی وظائف ہیں قرآن و حدیث کے، وہ تمام کے تمام وظیفے چلتے ہیں نماز کے ساتھ۔ جو بندہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے نا جی، اس کے اوپر وظیفے بھی عمل کریں گے، اس کے اوپر برکتیں بھی عمل کریں گی، اس کے اوپر صرف بسم اللہ شریف پڑھ کے بھی پھونک دو گے نا، وہ بھی عمل کریں۔ اور اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ نماز تو مجھے ایک نہ پڑھنی پڑے، اور میں نے ایک بچے کو نا مجھ سے اس نے پوچھا کہ دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ اچھا، میں نے اس کو ایک عمل بتایا، میں نے کہا یہ عمل کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے گا۔ بندہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، بھائی دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ میں نے اس کو ایک بات کہی، میں نے کہا بیٹا نماز کی پابندی کرنی لازم، نماز کی پابندی کرے گا تو انشاءاللہ تعالی العزیز۔ اس نے نماز کی پابندی کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیٹا عطا فرمایا۔ اس نے اپنے بھائی کو بھی بتایا، وہ بھی کافی عرصے سے 20-25 سال سے اولاد اس کو نہیں ہو رہی، وہ بھی آ گیا، 3 دن یہیں پہ پڑا رہا، نہیں میں لے کے جاؤں گا۔ میں نے کہا بھائی میرے وظیفے کی شرط ہے 5 وقت نماز پڑھ، میرا عمل چلے گا، نماز نہیں پڑھے گا عمل نہیں چلے گا۔ اور پھر تو میرے سر چڑھ جائے گا جی مولوی صاحب تسی وظیفہ دسیا ہے تو میرا وظیفہ کام ہی نہیں ہویا، نماز تو نہیں پڑھنی، میرا وظیفہ چلنا نہیں، تو میرے گالاں کڑنیاں، جا میں نہیں دیندا۔ بیچارہ بڑا ٹل لگاتا گیا، مجھے دے دو مجھے دے دو۔ میں نے کہا نہیں آپ نماز ہی نہیں پڑھتے، نماز پڑھیں، مجھے پتہ چلے گا آپ نماز پڑھ رہے ہیں، میں آپ کو بتا دوں گا۔ جتنے بھی وظائف ہیں یہ حفاظت کا ذمہ اللہ لیتا ہے۔ کس نے بتایا؟ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں جی، حضور سے بڑا تو ماں کا لال نہیں ہے نا کوئی ضمانت والا۔
آپ کی زبان سب سے زیادہ مضبوط ہے، ضمانت والی زبان ہے لیکن یہ عمل جب چلے گا جب نماز کی پابندی کی جائے گی. نماز کی پابندی تو بندہ کرے نا، پھر کہے جی گھر میں برکت بھی نہیں آ رہی، منہ پہ رونق بھی نہیں آ رہی، ڈپریشن بھی آ رہی ہے. تو بابو سارے نحوست والے کام تو خود کر رہا ہے. حضرت آپ یہ دیکھیں اس دنیا کے اندر جو سن 2020 اور 21 کے اندر سب سے بڑا عذاب آیا وہ کورونا کا عذاب آیا. لاکھوں لوگ مرے، لاکھوں لوگ مرے، لیکن کون نہیں مرے؟ مسلمان نہیں مرے. مسلمانوں میں بالخصوص نمازی نہیں مرے. بیت اللہ شریف کے اندر، مدینہ منورہ کے اندر 19 کروڑ بندہ گیا ہے اس دوران. 19 کروڑ بندے میں سے ایک کو کورونا نہیں ہوا. 19 کروڑ بندہ نماز پڑھتا رہے وہاں، بیماری کا وہ شکار نہیں ہوا. اور بھائی جان نماز از خود بیماریوں سے، بلاؤں سے بچانے والی. تو جب پھر یہ وہ وظائف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیے ہیں، میں کہتا ہوں حضرت صاحب پھر تو یہ سونے پہ سہاگا ہے. ہاں جی، گولی کی طرح نشانے پہ لگے گا یہ تیر. تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے.